آج جو ہے ہم صلاۃ التسبیح پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ سیکھیں گے۔ ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں، ایسی بہنیں ہیں جن کو یہ نماز نہیں پڑھنی آتی، تو چونکہ پہلے جو ہے میں نے اس کے بارے میں صرف جو ویڈیو میں طریقہ بتایا تھا، یہ بتایا تھا کہ اس کے اندر کون سے کلمات پڑھنے چاہیے، کون سے پڑھے جاتے ہیں، تو یہی باتیں ہم نے ڈسکس کی تھی۔ لیکن پھر بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پڑھنا آ رہی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اس کا پریکٹیکل طریقہ جو ہے وہ کر کے آپ کو دکھاؤں۔ تو آج جو ہے ہم اس کو سیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے وہ تسبیح جو اس کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ کہاں پر کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس روزانہ ٹائم ہو تو اس نماز کو روزانہ لازمی پڑھنا۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اس نماز کو لازمی پڑھنا۔ اگر ہفتے میں بھی ایک مرتبہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو ایک مہینے میں ایک مرتبہ اس کو لازمی پڑھنا۔ اگر آپ ایک مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو اس کو ایک سال میں ایک مرتبہ لازمی پڑھنا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر آپ کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تو اس کو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا۔ تو میرے دوستو، یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کے تمام گناہوں کو واش کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے کرنے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ لیلۃ القدر آنے والی ہے، 27ویں رات، 29ویں شب، یہ 2 راتیں ابھی باقی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس میں یہ نماز ضرور پڑھنی چاہیے، اور جمعے والے دن خاص طور پر ہمیں رمضان المبارک میں یہ نماز لازمی پڑھنی چاہیے، کیونکہ میں پہلے بھی اس کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تو ابھی جو ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو اس کی تسبیح بتا دوں کہ اس کے اندر آپ نے کون سی تسبیح کرنی ہے۔ دیکھیں، اس کے اندر آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایسی تسبیح ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی گئی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کی پاکی بیان کی گئی ہے، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ معبود ہے، وہ یکچا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العزت کو یہ والے کلمات بہت پسند ہیں۔ تو اسی حساب سے جو بندہ یہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے، ٹھیک ہے، پوشیدہ ظاہری، سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے، 4 رکعت کی نیت کر لینی ہے۔ ہم نے 4 رکعت میں 300 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ پھر ہم ان کو ڈیوائیڈ کریں گے، کتنی بار سجدے میں پڑھیں گے، کتنی بار رکوع میں پڑھیں گے، کتنی بار کھڑے ہو کے پڑھیں گے، کتنی بار رکوع کے بعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت کی نیت کر کے نیت باندھ لی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے ان کلمات کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ 15 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی سورت ملانی ہے، سورۃ الفاتحہ، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اسی کے بعد جیسا کہ ہم باقی نمازوں میں کوئی بھی سورت ملاتے ہیں، اسی طرح آپ نے کوئی بھی سورت ملا لینی ہے، سورۃ الاخلاص ملا لیں، سورۃ الکافرون، کوئی بھی سورت، ایک سورت میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارا کلیئر ہو گیا۔ اب سورت کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ جیسے ہی ہمارا کلیئر ہو جائے گا تو بھائی یہ ہو گیا 25 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ ہم نے 75 مرتبہ جو ہے ایک رکعت میں کلیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ جیسے ہی رکوع میں جائیں گے وہاں پہ جا کے ہم نے سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، 3 بار، 7 بار یا 5 بار، ٹھیک ہو گیا۔ یہ پڑھتے ہی ہم نے 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اس کے بعد آپ ایسے ہی رکوع سے اٹھیں گے تو پھر آپ ایسے کھڑے ہو جائیں گے، آپ پڑھیں گے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد آپ 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ 25 10 35 35 10 45، یہاں پر جو ہے 45 مرتبہ جو ہے ہمارا کام کلیئر ہو گیا۔ اب ہم پہلے سجدے میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ہم پہلے سجدے میں جائیں گے تو ہم
ایسے جا کے جو سجدے میں کلمہ پڑھا جاتا ہے، جو تسبیح پڑھی جاتی ہے جو سجدے کی اپنی ہے، جو ہم باقی نمازوں میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو ہم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ پہلے سجدے میں ہم یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جیسے ہی ہم پہلے سجدے سے اٹھیں گے، بیٹھ جائیں گے، بیٹھ کے ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے. جب ہم دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کے پڑھیں گے تو یہاں تک ہماری 65 مرتبہ ہو جائے گی. اس کے بعد ہم نے دوسرا سجدہ ادا کرنا ہے. دوسرے سجدے میں بھی یہ اسی طرح پہلے سجدے کے کلمات پڑھ کے اس کے بعد ہم نے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ پڑھ کے ہم نے 10 مرتبہ پڑھ لی. پھر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اب ہم دوسری رکعت میں کیا کریں گے؟ دوسری رکعت میں جیسے ہی ہم ایسے آ کے کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھیں گے، ہم نے سب سے پہلے 15 مرتبہ وہ کلمات پڑھنے ہیں. 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ. اب جو باقی طریقہ ہے وہ سارے کا سارا ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو پچھلی رکعت میں بتا دیا. ٹھیک ہے، مطلب ہم نے پہلی رکعت میں ثنا سبحانک اللہ یہ پڑھی تھی، اب یہ نہیں پڑھنی، تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہی یہ والے کلمات شروع کر دینے ہیں. 15 مرتبہ یہ پڑھ لیے، اس کے بعد الحمد شریف، پھر سورت ملائیں گے، پھر 10 مرتبہ اسی طرح رکوع میں، پھر قیام میں، پھر پہلے سجدے میں، پھر بیٹھ کے پھر دوسرے سجدے میں. اب بات یہ ہے، یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھیں گے تو وہاں پہ بھی پڑھیں گے. نہیں بھائی، 75 مرتبہ آپ کی پوری ہو چکی ہے، آپ کو وہاں پہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آپ ایسے ہی اٹھیں گے تو ہم نے یہ 4 رکعت کی نماز مکمل کر لینی ہے. جیسے ہی ہماری یہ 4 رکعت کی نماز مکمل ہوتی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ رب العزت سے خوب دعائیں مانگنی ہیں. اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت سے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے رو رو کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اللہ رب العزت اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. تو میرے دوستو، اگر آپ کو اس کا طریقہ سمجھ آیا ہے آج جو میں نے آپ کو یہ نماز پڑھنی سکھائی ہے، تو ضرور بالضرور اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو اس چیز سے بے خبر ہے، ان سب کو یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی دیکھ کے صلاۃ التسبیح کا طریقہ جان سکیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا.